سماعت کے اندر تو پرابلم یہاں پہ آئی کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ 1 گھنٹے میں ہو سکتا تھا۔ یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ 1 گھنٹے کی سماعت کے بعد یہ بینچ یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بھی چھین لیا جائے اور اس کو بطور پارٹی تسلیم بھی نہ کیا جائے، کیونکہ وہ ہم میں سے بیٹھے ہر شخص کو بھی پتہ تھا کہ پہلی مرتبہ بھی الیکشن نہیں کرائے گئے تھے اور دوسری مرتبہ بھی الیکشن نہیں کرائے گئے تھے۔ تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور وہ 14 بندے پی ٹی آئی کے ممبر وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ جی الیکشن انہوں نے نہیں کرائے ہیں، اور ان کے پاس یہ شواہد تھے، ثبوت تھے کہ دونوں مرتبہ الیکشن کے نام پہ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ جو 2 دن ضائع کیے، تو میرے وہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے کولیگ ججز نے اس چیز پہ ضائع کیے جس پہ آج بھٹی صاحب ان کو تانا دے رہے ہیں کہ وہ بیچارے بھی کوئی رستہ نکالنا چاہ رہے تھے، وہ کوئی چیز ڈھونڈنا چاہ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کو بچا سکے، کیونکہ یہ وہ ججز نہیں ہیں، یہ ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال اور ان کی طرح کے ججز نہیں ہیں۔ ان کی زندگی خود اور کیریئر سویلین بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے گزری ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب سے تو پوری دنیا واقف ہے کہ اس سے چند روز پہلے انہوں نے جنرل مشرف سے متعلق جو فیصلہ دیا تھا وہ کیا ثاقب نثار اور عطا بندیال اور جو باقی عمراندار تھے کیا وہ اس طرح کا فیصلہ دے سکتے تھے؟ اور ہم صرف اس کو فائز عیسیٰ سے کیوں منسوب کرتے ہیں؟ 2 معزز ججز ان کے ساتھ اور بھی تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی کو میں پشاور کے دنوں سے جانتا ہوں کہ جب وہ جج نہیں بنی تھی تو وہ بڑی ایکٹیو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھی، تو ان کی ساری زندگی بھی اس چیز سے عبارت ہے۔ اسی طرح ایک تیسرے جج جو ان کے ساتھ تھے جسٹس علی مظہر صاحب، ان کا بھی اس حوالے سے ایک شاندار ریکارڈ ہے۔ اب بات جب اتنی کلیئر تھی، ہاں امتیازی سلوک ہوا ہے۔ امتیازی سلوک کہاں پہ ہوا ہے؟ امتیازی سلوک الیکشن کمیشن نے یہاں پہ یہ روا رکھا کہ اس نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ لاڈلوں والا سلوک کیا، اور جو باقی 13 پارٹیاں وہ نشان اور سب سے محروم کر دی دے کہ ان 3 پارٹیوں کو ایک موقع بھی نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ لوگ دوبارہ الیکشن کر لیں یا ہم آپ کو اتنی مہلت دیتے ہیں۔ یہاں پہ اس فیصلے میں بھی لکھا ہے اور یہ زمینی حقیقت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ 2021 میں الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ آپ الیکشن کرا دے۔ اس وقت پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی جماعت تھی جب الیکشن کمیشن نے ان کو یہ نوٹس جاری کیا۔ اس وقت مرکز اور صوبوں میں اس کی حکومتیں تھی، لیکن اب دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم 1 سال الیکشن نہیں کر سکتے کووڈ کی وجہ سے۔ اب اگر لاڈلی نہ ہوتی الیکشن کمیشن کی تو الیکشن کمیشن اس کی یہ عذر کو قبول ہی نہ کرتی اور 1 سال کی مہلت اسے نہ دیتی اور کہہ دیتی کہ نہیں فوراً الیکشن کرائیں، اس کے لیے کون سا آپ لوگوں کو جنرل الیکشن کی طرح گھر گھر جانا پڑے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو اس 1 سال کی مہلت دے دی۔ اچھا، پھر جب الیکشن کرانے کی بجائے انہوں نے نامینیشن کر کے سرٹیفکیٹ جمع کیا تو الیکشن کمیشن کو بھی پتہ تھا، ان پروگراموں میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے۔ مثلا مجھے کوئی یہ بتائے، پچھلی مرتبہ بھی میں نے پوچھا تھا، آج میں پھر پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی الیکشن ہوئے تھے تو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا صدر کون تھا؟ پچھلے 2 سالوں میں مجھے کوئی بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے صدر کا کیا نام تھا اور کون تھا؟ تو الیکشن کمیشن کو اس وقت ان کو نشان سے محروم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ جو باقی 13 پارٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اگر وہ سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کیا جاتا تو اس مرتبہ جب انہوں نے الیکشن کرانے کی بجائے صرف سرٹیفکیٹ جمع کیا تو الیکشن کمیشن کو انہیں نشان سے محروم کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے پھر ان پہ مہربانی کی اور ان کو ایک اور مہلت دے دی کہ آپ فلاں تاریخ سے پہلے الیکشن کرا دیں۔ اب اس میں پھر ان کے پاس موقع تھا کہ وہ کوئی الیکشن کراتے یا الیکشن کے نام پہ کوئی ڈرامہ ادھر کنونشن سینٹر میں کسی دوسری جگہ کسی تیسری جگہ کراتے، لیکن انہوں نے پھر الیکشن نہیں کیا اور ادھر گئے تھے الیکشن کمیشن کے پہلے نوٹس کے جواب میں وہ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ، اور لاہور ہائی کورٹ سے کیس بھی واپس اس لیے نہیں لیا
کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں. ادھر وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا اور اگلے دن چمکنی میں یہ ڈرامہ کیا گیا، وہ پشاور میں بھی نہیں چمکنی میں. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کورٹ آخر کیا کر سکتی تھی اس میں، اگر نظریہ ضرورت کے تحت، اور جس کو ہم بڑے یہ نام دے دیتے ہیں کہ اگر ہیومن رائٹس کو مد نظر رکھ کے اور آئین کے روح کو اگر وہ یہ فیصلہ دے دیتے تو آج ہم سب بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ کو ثاقب نثار اور عطا بندیال اور ان کی صف میں شامل کرتے. ہم ان کو یہ تانے دیتے کہ انہوں نے پھر نظریہ ضرورت کو زندہ کیا، اور اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. آپ یقین جانیں کہ اس میں ذرا آپ لوگ کوئی وہ فیصلہ تو پڑھ لے، اس میں یہ 2 دن جو ضائع کیے قوم کے انہوں نے، وہ اس پہ ضائع نہیں کیے کہ وہ ان کو پسانا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس پہ ضائع کیے گئے کہ کوئی کہیں سے پی ٹی آئی کے وکلاء کوئی ایک چیز ایسی پیش کر سکے کہ جس کی وجہ سے کورٹ ان کو بچا سکے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کا رویہ ہمیشہ سے ایک دونس والا اور دھمکی والا اور لاڈلے پن والا رہا، تو اس میں سپریم کورٹ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے علاوہ اور کیا ڈیسیجن ہو سکتا تھا؟